اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اورنگزیب عالمگیر. شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان. گولکنڈہ کی طرح بیجاپور کے حاکم عادل شاہ نے بھی شہنشاہ شاہجہاں کو اپنا نگران اور سرپرست تسلیم کر لیا تھا، مگر اس نے اس معاہدے کی ایک دن بھی پاسداری نہ کی تھی. بیجاپور کے گرد کے تمام علاقے خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور دربار شاہی میں سلطان عادل شاہ کی تگ و تاز اور لوٹ مار کی درخواستیں بھیجواتے رہتے تھے، مگر اس وقت شاہجہاں کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ دکن کی طرف توجہ نہ دے سکا. مگر شہزادے بہادر اورنگزیب نے دکن پہنچتے ہی ایک ایک کر کے تمام باغی حکمرانوں کی خبر لینا شروع کر دی تھی. میسور، کونکن، کویری، سیرا وغیرہ ریاستوں کی طرف سے شہزادے کو عادل شاہ کی زیادتیوں کی خبریں تواتر سے مل رہی تھیں. پر جس وقت شہزادے نے گولکنڈے پر حملے کا مقصد کیا تھا تو حاکم گولکنڈے کی درخواست پر عادل شاہ نے 30,000 کا ایک لشکر گولکنڈے کی طرف روانہ کر دیا تھا. مگر جب اس لشکر کو یہ اطلاع ملی کہ خود شہزادہ اورنگزیب گولکنڈے کے محاذ پر پہنچ گیا ہے تو عادل شاہی لشکر کے آگے بڑھنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ عادل شاہ کے حکم سے واپس چلا گیا. اس بات کی اطلاع شہزادے کو مل گئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ گولکنڈہ سے فارغ ہوتے ہی وہ بیجاپور کی خبر ضرور لے گا. چنانچہ گولکنڈے کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد شہزادے نے دربار شاہی میں اطلاع دی، بلکہ درخواست دی کہ اسے بیجاپور پر فوج کشی کی اجازت دی جائے تاکہ سلطان عادل شاہ سے تمام پچھلی اور اگلی حرکتوں کا بدلہ لیا جا سکے. شاہجہاں بیجاپور کی طرف سے پہلے ہی بھرا پڑا تھا، چنانچہ اس نے نہ صرف فوج کشی کی اجازت دی بلکہ کمک کے طور پر 20,000 سوار اور بے شمار پیادے دکن روانہ کیے گئے اور اس لشکر کے ساتھ محمد قلی، مہابت خان، راجہ رائے سنگھ، اخلاص خان، نصرت خان، راجہ سبحان سنگھ، دیبی سنگھ اور دلیر خان جیسے نامور سرداروں کو بھیج دیا گیا. شہزادہ اورنگزیب پہلے سے ہی تیاری کر رہا تھا. اس لشکر کے آتے ہی اس نے شائستہ خان کو مالوا سے بلا کر دولت آباد میں چھوڑا اور خود پورے لشکر کے ساتھ بیجاپور روانہ ہوا. شاہی لشکر 15 دن کے سفر کے بعد بیجاپور کے مضبوط قلعہ بیدر پر پہنچ گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا گیا. بیدر کا قلعہ قندھار کے قلعے سے کسی طرح کم نہ تھا. اس کے گرد دوہری فصیل تھی اور 3 خندقیں اسے گھیرے ہوئے تھیں. بیدر کے قلعے کا حاکم سید مرجان تھا. اس کے پاس اگرچہ صرف 5,000 کا لشکر تھا مگر اس کا توپ خانہ اس دور کے بہترین توپ خانوں میں شمار ہوتا تھا. شاہی فوج کے محاصرہ کرتے ہی سید مرجان کی توپ خانے نے آگ برسانا شروع کر دی. یہ آتش بازی کئی دن تک جاری رہی مگر اس دوران شاہی فوج خندق تک پہنچ گئی اور اس نے خندق پر 2 توپیں نصب کر کے قلعے والوں کو جواب دینا شروع کر دیا. اس دوران بیدر کی فوج قلعے سے کئی بار باہر نکل کر حملہ آور ہوئی مگر شاہی فوج کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی. اس وقت شاہی فوج کا ایک سردار مراد خان اپنی جمعیت کے ساتھ آگے بڑھا اور قلعے کے اس سمت پہنچ گیا جہاں کی فصیل سنگباری کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی. وہاں قلعے دار سید مرجان اور اس کے بیٹے موجود تھے. انہوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا مگر مراد خان کو روکنے میں ناکام رہی. سید مرجان شدید زخمی ہوا اور تمام کوششوں کے باوجود شاہی فوجیں قلعے میں داخل ہو گئیں. اورنگزیب بیدر میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بیجاپور کی ایک زبردست فوج بیدر کو بچانے کے لیے آ رہی ہے. شہزادے نے فوراً 15,000 فوج کے ساتھ مہابت خان کو اس طرف روانہ کیا. کچھ ہی فاصلے پر مخالف فوج کا سامنا شاہی لشکر سے ہو گیا. ان کا سردار خان محمد افضل اور رستم پسر الدولہ ریحان کے بھائی اور بیٹے کے مانی تھے. ان کے ساتھ 20,000 کا لشکر تھا مگر مہابت خان نے ایک زبردست لڑائی کے بعد انہیں مار بھگایا. مہابت خان نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بیشتر لشکریوں کو تحت کر دیا. شہزادے اورنگزیب کو بیجاپور میں مصروف دیکھ کر مرہٹوں نے سر اٹھایا اور احمد نگر کے مغل علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی. شہزادے نے فوراً ان کی تعدیب کے لیے راؤ کرن نصیری اور ایریج خان کو 3,000 سواروں کے ساتھ ادھر بھیجا اور خود شہزادہ محمد سلطان کو بیدر میں چھوڑ کر کلیان کی طرف پیش قدمی کی. بیدر کی شکست کے بعد بیجاپوری کلیانی کو بچانے کے لیے امبوہ در امبوہ کلیانی کی طرف بڑھے اور انہوں نے شاہی لشکر کی سپلائی لائن کاٹ دی. شہزادے نے مہابت خان اور چند بڑے سرداروں کو رسد کی ترسیل کا کام سپرد کیا.
انہوں نے بیجاپور کو پسپا کر کے سپلائی لائن بحال کر دی۔ پھر کلیانی کو بچانے کے لیے بیجاپوریوں کا 30,000 کا لشکر آن پہنچا اور اس نے شاہی لشکر سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، مگر شہزادے نے نصف لشکر کے ساتھ پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا اور اس قدر مارا کہ انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ بیجاپوری 1000 کوششوں کے باوجود قلعہ کلیانی کو نہ بچا سکے اور 3 ماہ کے محاصرے کے بعد قلعے دار دلاور خان کی جان کے امان کے وعدے پر قلعے کی چابیاں شہزادے اورنگزیب کے حوالے کر دیں اور قلعہ چھوڑ کر بیجاپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اورنگزیب نے بیجاپور کے مختلف علاقوں اور قلعے پر اپنے فوجی دستے روانہ کر دیے تھے۔ اس طرح پوری ریاست بیجاپور میں ہر وقت قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اب شہزادہ اورنگزیب بیجاپور پہنچ چکا تھا اور اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، مگر یہ اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ انہی دنوں شہزادہ شاہ جہاں کی سخت بیماری کی خبر شہزادے اورنگزیب کو پہنچائی گئی۔ اس خبر میں کچھ حقیقت اور زیادہ تر شہزادہ دارا شکوہ کی فریب کاری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اورنگزیب کی طاقت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ پھر اس پر قابو پانا ممکن نہ رہے، اس لیے اس نے شہنشاہ کی طرف سے جنوب میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب کو آگرہ طلب کر لیا۔ شہزادے اورنگزیب کے لیے یہ خبر بڑی وحشتناک اور خطرناک تھی۔ اسے علی عادل شاہ سلطان بیجاپور سے صلح کا پیغام مل چکا تھا اور 1 کروڑ کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ شہزادہ 1.5 کروڑ وصول کرنا چاہتا تھا، مگر اسے شہنشاہ کا دوسرا حکم نامہ ملا جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ 1 کروڑ کا نذرانہ قبول کر کے بیجاپور سے صلح کر لی جائے، نیز اسے بھی آگرہ پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بیجاپور کی مہم کے سلسلے میں تاریخوں میں کئی بیانات ملتے ہیں جن سے 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ دارا نہیں چاہتا تھا کہ اورنگزیب بیجاپور پر فتح کر کے ایک عظیم فاتح بن جائے۔ جب بیجاپور کی جنگ شروع ہو گئی تو دارا نے بیجاپور والوں کو درپردہ اکسایا کہ وہ صلح نہ کریں اور میدان میں ڈٹے رہیں۔ جب بیجاپور والے بالکل دل ہار بیٹھے تو دارا نے شاہ جہاں کو بیماری کے بہانے اورنگزیب کے 2 بڑے سردار ان کے لشکر کے دکن سے واپس بلوا لیے گئے۔ وہ دونوں سردار دارا کے وفادار تھے اور انہوں نے واپسی کے وقت شہزادے اورنگزیب سے اجازت تک نہیں مانگی، مگر یہ شہزادے اورنگزیب کی عقل مندی تھی کہ اس نے بیجاپور سے ایک پروقار صلح کی اور اپنی مختصر فوج کو بیجاپور کے محاذ سے واپس لے آیا۔ اس سلسلے میں اورنگزیب کے دکن میں قتل کیے جانے کی سازش کا بھی بار بار ذکر ملتا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ 20,000 کا مغل لشکر دارا شکوہ کی سازش کے تحت دکن ہند سے آگرہ واپس چلا گیا تھا اور پورے جنوبی ہند میں صرف 25,000 مغل فوج باقی تھی، وہ بھی ایک جگہ نہیں بلکہ بیدر میں، کچھ کلیانی میں اور کچھ شہزادے کے ساتھ مشکل سے صرف 10,000 فوج تھی۔ بیجاپوری اگرچہ شکست خوردہ تھی، مگر نصف سے زیادہ مغل لشکر واپس جانے کے بعد وہ اورنگزیب سے بدلہ لینے کی فکر میں تھے۔ ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی، مگر اس وقت خان محمد جو بیجاپور کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا، اس نے نہایت شرافت کا ثبوت دیا اور شہزادے کی مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی اور شہزادے اورنگزیب کی دوستی کے بھی چرچے پھیل گئے تھے، چنانچہ خان محمد نے شہزادے کو نہایت اطمینان سے دکن چھوڑنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ محمد خان وزیر اعظم کو اور سپہ سالار کو اس بنا پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ اس نے اورنگزیب کو دکن سے زندہ واپس جانے کا موقع دیا تھا۔ کچھ بھی ہوا ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر محمد خان اپنی دوستی نہ نبھاتا تو اورنگزیب کو دکن سے نکلنے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ شہنشاہ شاہ جہاں واقعی بیمار پڑ گیا تھا اور اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وہ شاہی جھروکے میں جا کر عوام کو دیدار دینے کے بھی قابل نہ رہ گیا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شاہ وقت روزانہ ایک خاص وقت پر محل کے ایک جھروکے میں جا بیٹھتا تھا۔ جھروکے کے نیچے سے عوام نکلتے اور بادشاہ کو سلام کرتے تھے۔ اس بات کو یہ ثبوت سمجھا جاتا تھا کہ شاہ وقت اس وقت زندہ و سلامت ہے۔ پھر جب بادشاہ جھروکے میں جانے کے قابل نہ رہا اور کم عقل دارا شکوہ نے تمام انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے کر کاروبار سلطنت خود چلانا شروع کر دیے، نیز باہر جانے والے تمام راستوں پر پہرا لگا دیا گیا کہ بادشاہ کے بارے میں کوئی خبر مشرق مغرب جنوب میں نہ جانے پائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شہنشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دربار شاہی میں شاہ شجاع اور شہزادے مراد کے نمائندے موجود تھے۔ ان دونوں نے شہزادوں کو کہہ دیا تھا کہ امکانات اس بات کے ہیں کہ شہنشاہ کا انتقال ہو گیا ہے
اور دارا شکوہ نے تمام انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ جلد باز شہزادہ مراد نے تو اپنی بادشاہی کا بھی اعلان کر دیا تھا اور بعض شاہی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ شاہ شجاع بھی اسی قسم کے اقدامات کے لیے پر تول رہا تھا۔ دور اندیش اورنگزیب بہت غور سے حالات کا مطالعہ کر رہا تھا اور جلد بازی میں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے بعد میں نقصان پہنچنے کا امکان ہو۔ پھر بھی اورنگزیب نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے تھے۔ دارا نے اپنے بیٹے سلیمان شکوہ کو بنارس کی طرف بھیج دیا تھا اور احمد آباد کی سمت راجہ جسونت سنگھ کو روانہ کیا تھا کہ وہ مراد سے دو ہاتھ کرے۔ اس وقت اورنگزیب نے صرف ایک قدم اٹھایا، وہ یہ کہ شاہی حکم کے تحت مہابت خان اور راجہ چترسال فوج کے ایک بیشتر حصے تقریباً 30,000 لے کر آگرہ روانہ ہو گئی تھی، مگر شاہی خزانہ، توپ خانہ اور دوسرا ساز و سامان اور ایک بہت معقول دستہ توپچیوں کا معظم خان یا میر جملہ کے ساتھ تھا، جو ابھی بیدر سے آئی تھی اور اکبر آباد جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے ہاتھی اور جواہرات اور خزانے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر میر جملہ اور راجہ یہ ساز و سامان لے کر دارا کے پاس پہنچ جاتی تو اورنگزیب کی طاقت کو سخت دھچکا لگتا۔ چنانچہ اس نے پہلے میر جملہ کو پیغام بھیجا کہ آگرہ جانے سے پہلے وہ اس سے بھی اورنگزیب سے ضرور ملیں، مگر راجہ اور میر جملہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں دربار شاہی سے طلبی کا پیغام مل چکا ہے، اس لیے وہ اب جانے میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر اورنگزیب نے فراست سے کام لیتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادے محمد سلطان کو میر جملہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ شہزادہ محمد سلطان بہت ذہین اور عقل مند شہزادہ تھا۔ وہ باپ کے مطلب کو سمجھ گیا اور میر جملہ کے پاس پہنچ کر اس نے اس انداز سے گفتگو کی کہ میر جملہ کو یہ یقین ہو گیا کہ شہزادہ اورنگزیب اس پر پورا اعتبار کرتا ہے اور ولی عہدی کی کوششوں میں میر جملہ کو اپنا ساتھی اور معاون بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ شہزادہ محمد سلطان نے میر جملہ پر کچھ ایسا روغن خاص ملا کہ میر جملہ بلا تکلف اورنگزیب سے ملنے پر آمادہ ہو گیا اور شہزادے کے ساتھ آ گیا۔ اورنگزیب نے اس کے انتظامات پہلے ہی کر رکھے تھے، چنانچہ جیسے ہی میر جملہ شہزادے کے خیمے میں داخل ہوا اسے فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ اس سلسلے میں مورخوں نے بڑی بڑی باتیں بنائی ہیں۔ شہزادے اورنگزیب کو فریب کار تک کہا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر میر جملہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ دارا کے پاس پہنچ جاتا تو اسے بڑی تقویت پہنچتی اور اورنگزیب کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ اورنگزیب کا میر جملہ کو گرفتار کر لینا اس کی بادشاہی کے راستے کا پہلا قدم تھا تو کچھ زیادہ غلط نہ ہوگا۔ شہنشاہ شاہجہاں کے چاروں شہزادوں میں تخت نشینی کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ بادشاہ اگرچہ سخت بیمار تھا مگر وہ ابھی حیات تھا، مگر بڑے شہزادے نے تمام اختیارات خود سنبھال لیے تھے۔ دربار میں دوسرے شہزادوں کے نمائندوں پر قلمی اور زبانی پابندی لگا دی گئی تھی کہ دربار کی کوئی خبر باہر نہ جانے پائے۔ مراد نے بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ شجاع نے اگرچہ بادشاہت کا اعلان نہ کیا تھا مگر وہ بھی ولی عہدی بلکہ بادشاہت کی دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ اورنگزیب شروع ہی سے عقل مند اور سنجیدہ تھا، وہ دور دور ہی رہ کر داؤ پیچ چلاتا رہا تھا۔ دارا شکوہ کو دارالسلطنت دہلی میں رہنے اور آگرہ پر شاہی خزانے پر قبضہ ہو جانے کی وجہ سے زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ اس نے مہابت خان اور راجہ چترسال کو دکن سے بلوا لیا تھا، مگر میر جملہ کو اورنگزیب نے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ دارا نے اپنے پردادا اکبر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندوؤں سے گٹھ جوڑ شروع کر دیا تھا۔ کئی ہندو پنڈت اسے اپنے جال میں پھانسے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک ساتھی نے دارا کے سامنے ایک ایسے شخص کو پیش کیا جس نے برملا اور پرزور الفاظ میں دعویٰ کیا، اگر علی جاہ، یعنی دارا نے خود کو علی جاہ کہلوانا شروع کر دیا تھا، میرے لیے 20 سال پرانی شراب کا ایک مٹکا مہیا کرا دیں اور ایک ایسی خوبصورت عورت منگوا دیں جس نے اس سال چاند کی 14ویں سال میں قدم رکھا ہو، تو میں اسے ذبح کر کے اس کے خون کا شراب کوہنا میں ملا کر ایک ایسی تحریر لکھوں گا جو آپ کے مخالفین کو آپ کے تابع کرے گا اور قلعے پر قلعے فتح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دارا کو ایسے لوگوں پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے فوراً 20 سال پرانی شراب لانے کا حکم دیا۔ کئی خوبصورت دوشیزائیں بھی گوسائیں جی کے سامنے پیش کیں۔ انہوں نے ایک کے بجائے 1 درجن بھر دوشیزاؤں کو ذبح کر کے اپنے گٹوشالہ میں رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ وہ گوسائیں ہر رات کو ایک دوشیزہ کے ساتھ داد و عیش دیتے، جب وہ چیختی چلاتی تو اسے ایک دم قتل کرا دیتے اور اس کا تھوڑا سا خون حاصل کر لیتے۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔
تمام دوشیزائیں گوسائی مہاراج کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی تھیں۔ گوسائی نے خون سے تحریریں لکھ دیں، مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ دارا کے تابع ہونے کے بجائے اس کے مخالف ہو گئی۔ گٹوشالہ کے پہرے داروں کی ایک بیٹی کو بھی گوسائی جی نے پسند کر کے اپنے پاس بلوا لیا تھا، مگر جب وہ قتل کر دی گئی تو پہرے دار نے اودھم مچا دیا اور اس قدر غصہ آیا کہ اس نے گوسائی مہاراج کو قتل کر ڈالا۔ مگر شہزادے دارا کی توہم پرستی دور نہ ہوئی تھی۔ محاصرہ قندھار کے دوران اس کے ہندو ساتھیوں نے اسے گھیر کر پنڈتوں سے کئی بار فالیں نکلوائیں، مگر اس کا نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا۔ مگر دارا پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ اس کا روپیہ برباد کیا جا رہا ہے اور اسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ وہ اگرچہ بڑا شہزادہ تھا اور عام طور پر بڑے شہزادے کو بادشاہت ملتی تھی۔ حضرت میاں میر لاہور دارا کے پیر تھے۔ دارا نے ان سے بہت دعا کرائی، مگر وہ خود قابل نہ تھا۔ اس کی دعاؤں سے صرف اتنا ہوا کہ وہ صرف چند دن کے لیے بادشاہ بنا، اس کے بعد معزول کر دیا گیا۔ اس جگہ اگر شجاع اور مراد کے بارے میں چند جملے کہہ دیے جائیں تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا۔ مراد میں سوائے بہادری کے اور کوئی خوبی نہ تھی۔ وہ میدان جنگ میں جم کر لڑ سکتا تھا، مگر جنگ کے معاملات کا اس میں کوئی تجربہ نہ تھا۔ جنگ کہاں، کیسے اور کب شروع کی جائے اس کا اسے بالکل بھی تجربہ نہ تھا۔ رہا شاہ شجاع کا مسئلہ تو اسے سیر چشمی اور سخاوت کا مادہ بہت تھا، مگر صرف یہ صفات حکمرانی کے لیے کافی نہیں تھیں۔ جہاں تک دارا کا معاملہ تھا اس کے دماغ میں شہنشاہی سما گئی تھی۔ وہ بڑا بیٹا تھا اور شاہجہاں اسے چاہتا بھی تھا اور ولی عہد بنانے کا بھی خواہش مند تھا۔ اس بات نے دارا کو حد درجے خودسر اور مغرور بنا دیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کی بیماری کی وجہ سے اس نے اورنگزیب کی طاقت کو توڑنے کے لیے جنوب سے فوجیں بلوا لی تھیں، اس لیے اورنگزیب جیسا جہان دیدہ شہزادہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ چنانچہ اورنگزیب نے بھی تخت و تاج کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، اور حقیقت میں وہی اس کا اہل بھی تھا۔ اس سلسلے میں اس نے دارا کے مقابلے میں اپنے دونوں بھائیوں کو، شجاع اور مراد کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اگرچہ خود شہنشاہ بننا چاہتے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم تھا کہ دارا کو وہ خود شکست نہیں دے سکتے، بلکہ اس کے لیے انہیں اورنگزیب کا تعاون ضروری ہوگا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ تمام بڑے بڑے امراء اپنی اپنی مصلحتوں کے باوجود یہ جانتے تھے کہ مغلوں کی اس عظیم سلطنت کو صرف اورنگزیب ہی سنبھال سکتا ہے۔ پس اورنگزیب نے جب بھائیوں سے نامہ و پیام شروع کیا تو وہ اسے بہت دلچسپی سے دیکھتے اور انتظار کرتے رہے۔ آخر اورنگزیب، شاہ شجاع اور مراد کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آگے چل کر ایک مکمل معاہدے کی صورت اختیار کر گئی۔ برہان پور سے روانگی کے وقت مراد اور اورنگزیب میں جو خط و کتابت ہوئی تھی اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی بات چیت نہ تھی۔ البتہ برہان پور میں قیام کے دوران آخری دنوں میں مراد کا جو خط موصول ہوا اس میں آخری الفاظ اس طرح تھے: آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور جو سلوک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب نے مراد کو اپنے سائے میں لے لیا تھا اور مراد کو اپنی اس حالت کا کوئی گلہ نہ تھا۔ پھر جب اورنگزیب دارا کو شکست دینے کے بعد اکبر آباد میں داخل ہوا تھا اور دارا کی جانشینی کی حیثیت سے اس کے محل میں اترا تھا، اس سے ظاہر ہے کہ مراد کی حیثیت ثانوی تھی اور اورنگزیب کی حیثیت اور قوت بالا تھی۔ اورنگزیب اپنے ایک اگلے خط میں لکھتا ہے: اس وقت جس کا آغاز بھی مبارک ہے اور انجام بھی، جبکہ سعادت اقبال کا سورج بلند ہونے والا ہے اور شہباز بلند پرواز ہوا میں اپنے بالوں پر پھیلائے ہوئے ہے، تاکہ اپنے مقصود کو پانی، اور یہ مقصود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی اور حق و صداقت کا اعلان، اور الحاد اور زندقہ کو اس ہندوستان جنت نشان سے ختم کرنے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہمارے بھائی، برابر عزیز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس نیک کام کی تکمیل میں شریک ہیں۔ ان سب میں اور ہم میں موازات اور مواخات کا جو رشتہ مستحکم مواثیق اور معاہدے کی بنا پر پہلے سے قائم ہے، اس کی انہوں نے نئے مضبوط وعدوں اور قسموں سے تجدید کی ہے، اور انہوں نے خود ہی قرار دیا ہے کہ دشمن کے استحصال اور استقرار و انتظام اور سلطنت کے بعد وہ درستی اور اتفاق کی پہلی راہ سے منہ نہیں موڑیں گے اور ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اور ہر کام، ہر لحظہ اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے دوستوں کو دوست سمجھیں گے اور ہمارے دشمنوں کو دشمن سمجھیں گے۔ ان کی درخواست پر جو حصہ ملک و ممالک محصورہ میں انہیں دیا جائے گا اس پر قناعت کریں گے اور خوش رہیں گے، مزید اضافے کی درخواست نہیں کریں گے۔
برادر عزیز کے اس اقرار و معاہدے کو قرار دے کر ازروی شفقت ہم یہ تحریری یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس وقت تک جب تک ہمارے بھائی یکجہتی اور حق شناسی سے کام لیتے رہیں گے، ہماری مہربانی اور شفقت ان پر روز افزوں ہوں گی۔ پہلے سے کیے ہوئے وعدے کی بنا پر صوبہ لاہور، کابل اور کشمیر، ملتان اور ان کے متعلق تمام اضلاع ساحل خلیج عمان تک ان کے حق میں واگزار کر دیں گے اور اس میں کسی قسم کی بے وفائی نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اس ملحد کے اتصال اور اس کے شہر کو پورے طور پر ہٹانے کا کام انجام کو پہنچ جائے گا، جس میں ان برادر کی شرکت امانت اور رفاقت ناگزیر ہے، عام برادر کو رخصت دے دی جائے گی کہ اپنے علاقے کو چلے جائیں۔ ہم ان میں وقتاً کسی قسم کی تاخیر کے لیے راضی نہ ہوں گے اور نہ دوستی کے آئینے کو شر کے پیدا کیے ہوئے غبار سے آلودہ ہونے دیں گے۔ ہم اس میں دعوے کی سچائی کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہیں اور اس وثیقے کو برادر عزیز کے مزید اطمینان کی خاطر اپنی مہر سے مزین کرتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اپنے وعدوں کی پابندی کرو کیونکہ وعدوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ پتہ نہیں یہ معاہدہ شہزادہ مراد نے پڑھا کہ نہیں، مگر یہ معاہدہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ شہزادے اورنگزیب نے مراد کو بہت کچھ دینے کا وعدہ کر کے اسے بالکل اپنا مطیع اور تابعدار بنا لیا تھا، اور مراد اس کی مرضی کے خلاف نوالا تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ معاہدہ اس وقت مراد کو بھیجا گیا جب دونوں بھائی یعنی اورنگزیب اور مراد دارا کی بھیجی ہوئی فوج یعنی پوری مغل فوج سے مقابلے کے لیے دریائے نربدا کی طرف جا رہی تھی۔ اس معاہدے میں شہزادہ شاہ شجاع کے بارے میں ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاہ شجاع نے جلد بازی سے کام لے کر دارا کے بھیجے ہوئے لشکر جس کے سردار جسونت سنگھ اور ہاشم خان تھے اس سے جنگ شروع کر دی تھی اور اس میں اسے سخت ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، اور یہ اورنگزیب کی دوراندیشی تھی کہ اس نے برہان پور سے اس وقت تک قدم نہیں بڑھائی جب تک اسے دکن کی طرف سے اطمینان نہیں ہو گیا کہ اس کے شمالی ہند جانے کے بعد دکن میں کسی قسم کی بغاوت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں اورنگزیب نے کرناٹک، گولکنڈا اور بیجاپور تینوں حکمرانوں کو خاص رعایتیں دیں اور ان کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ مراد اسے بار بار آگے بڑھ کر قاسم خان اور راجہ جسونت سنگھ سے مقابلے پر اصرار کر رہا تھا، مگر اورنگزیب اپنے انتظامات میں لگا رہا۔ پھر ماہ رجب میں اورنگزیب کے لشکر نے برہان پور سے قدم نکالا اور اس قدر رازداری سے کام لیا کہ جب تک شہزادے کی فوج دریائے نربدا پار نہیں کر گئی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ دونوں بھائیوں کی 5 سال بعد پہلی ملاقات تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے، فوجیں بھی ایک دوسرے سے ملیں۔ چونکہ اب انتظار کا موقع نہ تھا، اس لیے دونوں لشکر ایک جھنڈے کے نیچے اس سمت روانہ ہوئے جہاں قاسم خان اور جسونت سنگھ شاہی لشکر کے ساتھ گامزن تھا۔ آخر دھرمات پور کے میدان میں ایک ایسا میدان کارزار گرم ہوا جس نے دنیا کی عظیم جنگوں کی یاد تازہ کر دی۔ شہزادہ دارا، یا یوں کہنا چاہیے کہ شہنشاہ ہند شاہ جہاں کا 60,000 کا لشکر مہاراجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان کی سرکردگی میں ایک طرف صف آ رہا تھا اور دوسری طرف شاہ جہاں کے دوسرے بیٹے اورنگزیب، شہزادہ مراد اور اورنگزیب کا بہادر بیٹا شہزادہ محمد سلطان صف آ رہا تھے۔ ظاہر ہے کہ اورنگزیب نے عملی طور پر جنگ کا اس قدر تجربہ حاصل کر لیا تھا کہ اس کی حکمت عملی اور دور اندیشی کو کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس پر شہزادہ مراد کی بے پناہ شجاعت اور بہادری پر شہزادہ محمد سلطان کی احتیاط اور دانشمندی نے شہزادے اورنگزیب کو ولی عہدی کی اس پہلی اور آخری جنگ میں فتح دلا دی۔ ہندو اور انگریز مورخین نے شہزادے اورنگزیب کے لشکر پر طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مہاراجہ جسونت سنگھ میدان سے نہیں بھاگا تھا، بلکہ اس کے سپاہی اسے پکڑ کر اسے میدانی جنگ سے نکال کر لے گئے تھے، مگر یہ باتیں محض باتیں ہیں۔ مراد کے بہادر اور اورنگزیب کے تجربے کار لشکر نے شاہی فوجوں کے منہ پھیر دیے تھے اور انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اتنی بڑی شکست کھانے کے بعد بھی شہزادہ دارا کے دماغ سے شہنشاہی کا بھوت نہ اترا۔ اس نے فوراً باقی لشکر درست کیا اور دھوپور پہنچ کر دریائے چمبلی کا راستہ روک لیا۔ دریائے چمبلی پار کرنے کے بعد ہی لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو سکتا تھا۔ اس احمق نے یہ نہ سوچا کہ جس اورنگزیب نے 40,000 کے تھکے ہوئے لشکر کے ساتھ راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان کے 50,000 کے لشکر کو شکست دے کر میدان مار لیا ہے، اس کے لیے دریائے چمبلی پار کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ شہزادے اورنگزیب نے اس وقت حکم دیا
کہ ایک رہبر ایسا تلاش کیا جائے جو دریائے چمبلی پر ایسا مقام تلاش کرے جہاں سے فوج بغیر کشتیوں کے گزر سکتی ہو، یعنی وہاں دریا پایاب ہونا چاہیے۔ پر دریا میں ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں گھٹنوں گھٹنوں پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی رات کو ایک شخص ایسا مل گیا جو اس مقام کو جانتا تھا اور وہاں سے کئی بار اس نے گزر کر دریا پار کیا تھا۔ شہزادے نے فوراً ایک سردار بھیج کر اس مقام کا معائنہ کرایا۔ راستہ بتانے والا سردار کو ساتھ لے کر دریا میں اترا اور اسے ساتھ لے کر دریا پار کر گیا۔ اس یقین کے بعد سردار نے شہزادے کو یقین دلایا کہ وہ جگہ واقعی محفوظ ہے کہ دریا کو پار کیا جا سکتا ہے۔ ادھر شہزادہ دارا دریائے چمبلی پر پورا توپ خانہ نصب کیے بیٹھا تھا کہ وہ اورنگزیب کو دریا پار کر کے آگرہ کی طرف نہ جانے دے گا۔ اورنگزیب نے ان پر ظاہر کیا کہ وہ خیمہ وہیں نصب کیے رکھا ہے اور دارا پر ظاہر کیا کہ وہ دریا پار کرنے کے لیے پریشان ہے۔ پھر جب شام ہو گئی تو خیمے ڈیرے اس طرح چھوڑ کر شہزادہ لشکر کے ساتھ خفیہ راستے سے ماں توپ خانے کے دربار پار کر گیا اور دوسری جانب پہنچ کر توپوں کو دارا کی سمت نصب کر دیا۔ صبح ہوئی تو دارا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اورنگزیب کے خیمے ڈیرے تو دوسری طرف لگے ہیں مگر اس کا لشکر اور توپ خانہ اس کے سامنے نصب ہے۔ دارا یہ منظر دیکھ کر ایسا گھبرایا کہ وہ جگہ فوراً چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اورنگزیب کا مقصد اس سے جنگ کرنا نہیں بلکہ آگرہ پر قبضہ کرنا تھا، چنانچہ اس نے دارا کا تعاقب نہیں کیا۔ جب آگرہ میں خبر پہنچی کہ شہزادے اورنگزیب نے دارا کے بڑے لشکر کو شکست دینے کے بعد دھوپور پہنچ کر دریائے چمبلی بھی پار کر لیا ہے تو شاہجہاں اور ان کی پیاری بیٹی جہاں آرا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس دور کے تمام حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی جہاں آرا نے اورنگزیب کو کبھی پسند نہیں کیا تھا اور اس نے ہر دفعہ اور ہر موقع پر دارا کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب بھی اس نے شہنشاہ کی طرف سے اورنگزیب کو ایک بہت پراثر اور اس سے زیادہ پرفریب خط بھیجا جس میں اورنگزیب کو بادشاہ کی صحت یابی کی اطلاع دی اور اسے اس فوج کشی پر نرمی سے ملامت کی، پھر باپ اور بڑے بھائی کی عزت کرنے کا مشورہ دیا۔ مگر اورنگزیب اس سے کہیں زیادہ جہاں دیدہ اور تجربے کار تھا۔ اس نے اس کی تمام چالیں اس پر الٹا دیں اور یہی لکھا کہ میں شہنشاہ کی قدم بوسی کو حاضر ہو رہا ہوں۔ دارا کو چاہیے کہ وہ اپنی جاگیر پنجاب میں چلا جائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرحال اس خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ دارا سموہ گڑھ پہنچا اور اس نے وہاں مورچے قائم کر لیے۔ اورنگزیب اور دارا شکوہ کے درمیان لڑی جانے والی سموہ گڑھ کی یہ جنگ بر صغیر کی عظیم جنگوں میں سے ایک جنگ تھی۔ 6 رمضان 1069 عیسوی کو دوپہر کے وقت ایک طرف سے دارا شکوہ اور دوسری طرف سے اورنگزیب کا لشکر سموہ گڑھ کے چٹیل میدان میں داخل ہوئے۔ ایک دن بڑی سخت دھوپ تھی اور میدان آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ دارا کی لشکر کو فوقیت حاصل تھی۔ اس کے پاس شہنشاہ شاہجہاں کا پورا مغل لشکر، لاتعداد ہاتھی اور بہت بڑا توپ خانہ تھا۔ راجپوت دستے الگ اس کی مدد کو موجود تھے۔ دھوپ کی شدت کا تقاضا تھا کہ لشکر کو آرام دیا جائے، مگر دارا نے کسی سوار کو گھوڑے سے اترنے کی اجازت نہ دی، جبکہ اورنگزیب نے فوج کو اترنے اور سستانے کا حکم دیا۔ دارا کا خیال تھا کہ اورنگزیب فوراً ہی جنگ شروع کر دے گا، مگر اورنگزیب تجربے کار جرنیل تھا، جبکہ دارا شکوہ کو شاہجہاں نے میدان جنگ کا منہ بھی نہ دیکھنے دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لشکر سخت دھوپ میں تمام دن تپتے رہے۔ فرق یہ رہا کہ دارا کا لشکر سوار رہا اور اورنگزیب کے لشکری گھوڑوں سے اتر کر ان کے سائے میں میدان پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ دارا کو رات کو شبخون کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے اپنے لشکر کو رات کو بھی ہوشیار اور جگائے رکھا۔ پھر سویرا ہوا، دونوں طرف سے صف بندی شروع ہو گئی۔ بڑی جنگوں میں صف بندی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اورنگزیب نے میمنہ یعنی دایاں بازو پر چھوٹے بھائی مراد کو، جس کے ساتھ 10,000 سوار تھے، مقرر کیا تھا۔ شہزادہ مراد ایک بے مثل لڑاکا جوان تھا۔ میسرہ یعنی بائیں بازو پر اورنگزیب نے بڑے بیٹے محمد سلطان کو مقرر کیا، جو انتہائی ذہین اور محتاط جوان تھا۔ دونوں بازوؤں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے 2 بڑے سپہ سالاروں شیخ میر اور بہادر خان کو 5-5 ہزار سوار دے کر حکم دیا کہ دونوں بازوؤں پر نظر رکھیں اور وقت ضرورت مدد کریں۔ قلب فوج میں 10,000 سواروں کے ساتھ اورنگزیب نے خود قائم کیا تھا اور 80,000 سپاہیوں کے ساتھ بلخ میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والی ذوالفقار خان کو ہراول سجایا۔ اس طرح اورنگزیب کی صف بندی بہترین تھی،
جسے توڑنا دارا جیسے ناتجربے کار انسان کا کام نہ تھا۔ حالانکہ اس کے لشکر میں مغل سرداروں رستم خان، خلیل خان، ظفر خان، دادو خان، شہباز خان اور رام سنگھ جیسے وفادار راجپوت موجود تھے، مگر دارا کے لشکر میں جوش اور ولولے کی کمی تھی، کیونکہ ان کا ہر سردار جانتا تھا کہ اورنگزیب دارا کے مقابلے میں بادشاہت کا زیادہ اہل ہے، اور اس جذبے نے اورنگزیب کے لشکر میں اس طرح کا عزم پیدا کر دیا تھا۔ جنگ کا نقارہ بجتے ہی دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اس کے ساتھ ہی دارا کے توپ خانے نے آگ برسانا شروع کر دی۔ اورنگزیب کے توپ خانے نے آگ کا جواب آگ سے دیا، مگر دارا کا مغل سردار رستم خان اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ اورنگزیب کے توپ خانے پر چڑھ گیا۔ اورنگزیب نے فوراً بہادر خان کو اشارہ کیا۔ بہادر خان بڑی تیزی سے اورنگزیب کے توپ خانے اور رستم خان کے درمیان حائل ہو گیا۔ لڑائی نے طول کھینچا۔ بہادر خان زخمی ہوا، اس کے دونوں نائب دلاور اور ہادی خان مارے گئے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ دارا شکوہ کا رستم خان آفت مچائے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ لڑائی کا پانسا پلٹ دے کہ اورنگزیب نے جو 2 سردار اسلام خان اور شیخ مہر کو 5-5 ہزار سواروں کے ساتھ دائیں بائیں مقرر کر دیا تھا، وہ دونوں طرف سے یلغار کرتے ہوئے رستم تک پہنچ گئے، اور پھر ایسی تلوار چلی کہ دوست دشمن کی تمیز باقی نہ رہی۔ رستم خان نے بڑی بہادری دکھائی اور بڑی جیداری سے لڑا، مگر زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لا کر زین سے لٹک گیا۔ اسلام خان نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹا اور لا کر اورنگزیب کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ فتح کا پہلا نشان تھا۔ لڑائی ابھی رکی نہ تھی، مگر رخ ضرور بدل گیا تھا۔ مغل لشکر کے راجپوت بہت زور مار رہے تھے۔ روپراج سنگھ ان کا سردار تھا۔ اس نے مراد پر حملہ کیا۔ مراد ہاتھی پر سوار تھا۔ روپراج سنگھ نے ان پر تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ مراد کا فیلبان مارا گیا، اس کا ہودج چھلنی ہو گیا۔ مراد کو کئی زخم پہنچ چکے تھے، مگر وہ ہودج میں کھڑا تیر برسا رہا تھا۔ روپراج سنگھ جو راتھوڑ تھا، وہ لڑتا پڑتا نیزہ تانے ہوئے مراد کے ہاتھی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے مراد پر تاک کر نیزہ کھینچ مارا۔ مراد غالباً ہوشیار تھا یا اس کی زندگی باقی تھی کہ روپراج سنگھ کا نشانہ خطا گیا۔ مراد کے سواروں نے روپراج سنگھ راٹھور کی اس جرأت پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر تو ہر طرف سے راجپوت یلغار کرتے مراد کے ہاتھی پر حملہ آور ہو گئے اور ہاتھی کے گرد زبردست شمشیر زنی شروع ہو گئی۔ اورنگزیب نے مراد کو راجپوتوں کے گھیرے میں دیکھا تو گھوڑا بھگا کر فوراً ادھر پہنچا۔ اورنگزیب کے ساتھ پٹھان دستے تھی۔ اب پٹھانوں اور راجپوتوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ راجپوت یہ بھول گئے کہ وہ دارا کے سوار ہیں، انہیں تو صرف پٹھان نظر آ رہے تھے، اور پٹھان یہ فراموش کر بیٹھے تھے کہ وہ شہزادہ اورنگزیب کے سوار ہیں، انہیں تو اپنے ارد گرد صرف راجپوت نظر آ رہے تھے۔ اس طرح یہ جنگ دارا اور اورنگزیب کے بجائے راجپوت جو ہندو تھے اور پٹھان جو مسلمان تھے ان کے درمیان لڑی جانے لگی۔ مراد اور اورنگزیب کے سر اتارنے کی آرزو ہر راجپوت کے دل میں تھی، مگر اورنگزیب کے پٹھان محافظ دستوں نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اگر شاہجہاں کو میدان جنگ میں وہ جگہ دکھائی جاتی جہاں راجپوتوں نے اورنگزیب کا سر اتارنے کی کوشش کی اور اپنے سر اتروا دیے تھے، تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کوشش میں 1000 راجپوتوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھیں اور ان کی لاشیں اورنگزیب کے گرد بکھری پڑی تھیں۔ کم و بیش اتنی ہی لاشیں مراد کے ہاتھی کے گرد بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب کے سب راجپوت تھے جو پٹھانوں سے اس لیے لڑ رہے تھے کہ وہ مسلمان تھے اور ان کا قتل ان کے لیے جائز اور ان کی سربلندی کا ضامن تھا۔ شاہجہاں کو دارا کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس نے پوری مغل فوج کو سموگڑھ بھیج کر دراصل اپنے 2 بیٹے اورنگزیب اور مراد کی موت کے محضر پر دستخط کر دیے تھے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دراصل مراد کے سواروں اور اورنگزیب کے پٹھان دستوں نے لڑائی کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے بے مثال جانثاری کا ثبوت دیا۔ دارا کو اپنے راجپوت لشکر اور اس کے سردار چترسال پر بہت ناز تھا، مگر جب وہ سب مراد اور اورنگزیب کو زیر کرنے کی کوشش میں خود ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تو دارا کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ان خدشات کے باوجود دارا راجپوتوں کی مدد کو پہنچا، مگر اس کے ہاتھی کو دیکھتے ہی اورنگزیب کے توپ خانوں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا اور ہاتھی کے ارد گرد گولے گرنے لگے۔ مراد کے ساتھیوں نے یہ دیکھا تو چیخ اٹھے، جان بچائیے، ہاتھی سے کود کر گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ اس کے ساتھیوں کا مشورہ نیک اور بروقت تھا۔ دارا نے اس پر فوراً عمل کیا۔ وہ ہاتھی سے کودا اور جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا،
مگر اورنگزیب کے دستے اس کی طرف لپکے۔ اس وقت دارا کے چند سواروں نے دارا اور اس کے بیٹے سفر شکو کی باغیں سنبھال لیں اور ان کا رخ آگرہ کی طرف کر دیا۔ دارا کی جان تو بچ گئی، مگر اسے ہاتھی سے غائب دیکھ کر لشکر نے یہ اندازہ لگایا، بلکہ انہیں یقین ہو گیا کہ دارا مارا گیا ہے۔ پس اس کی موت کی خبر ہر طرف پھیل گئی اور بچی کچی فوج بھی میدان چھوڑ کر بھاگی۔ اورنگزیب یہ دیکھ کر جہاں کھڑا تھا وہیں سجدہ ریز ہو گیا اور حق تعالیٰ کے حضور عجز و انکسار سے عرض کیا، اے خداوند، یہ سب تیرا کرم ہے کہ تو نے اس عاجز اور گنہگار کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ سامو گڑھ کی جنگ نے سلطنت مغلیہ کا تخت و تاج اورنگزیب کے قدموں میں لا ڈالا۔ دارا شکست کھا کر آگرہ پہنچا، وہاں سے اس نے مال و خزانہ حاصل کیا اور بغیر باپ یعنی شاہ جہاں سے ملاقات کیے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادہ مراد نے اس جنگ میں اپنی شجاعت اور بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اگرچہ وہ کافی زخمی ہوا تھا، مگر اس جنگ کا ہیرو اسی کو کہا جا سکتا ہے۔ اورنگزیب نے اس کی بہادری کی پوری داد دی، مگر مفاد پرست ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر یہ تو تخت و تاج کی جنگ تھی، دارا بھاگ چکا تھا، سامنے شہزادہ مراد اور اورنگزیب تھے۔ پس مفاد پرستوں نے مراد کو بھڑکایا۔ پھر جب اورنگزیب آگرہ کی طرف چلا تو اس نے مراد کو اپنا لشکر لے کر ساتھ چلنے کو کہا، مگر مراد ایک تو پہلے سے ہی لاپرواہ انسان تھا، دوسرے مفاد پرستوں نے اسے بادشاہت کے خواب دکھائے تھے۔ پس وہ آگرہ کی طرف چلا ضرور، مگر اپنا لشکر اورنگزیب سے کچھ دور پیچھے رکھتا اور اس سے کہیں زیادہ عقل مند تھا۔ اس کی نظریں مراد کے دل تک پہنچ گئی تھیں، مگر اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ادھر آگرہ پہنچ کر اورنگزیب اور شہنشاہ شاہ جہاں میں گفتگو شروع ہوئی۔ شہنشاہ نے اورنگزیب کو قلعے میں گفتگو کے لیے طلب کیا۔ اورنگزیب نے عمرا اور سرداروں سے مشورہ کیا، انہوں نے اسے قلعے میں جانے سے روک دیا۔ اورنگزیب نے صاف طور پر انکار تو نہیں کیا، مگر یہ مطالبہ کر دیا کہ قلعے کا انتظام اس کے آدمیوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ اس طرح کی گفت و شنید اور پیام و سلام کئی دن تک جاری رہی۔ شاہ جہاں کی بیٹی حسن آرا، جس نے اپنی زندگی باپ کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، وہ خود اورنگزیب کے پاس آئی۔ اس نے سلطنت مغلیہ کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ 4 حصے تو 4 بھائیوں کے اور 5واں حصہ 5ویں آزاد ریاست اورنگزیب کے بڑے بیٹے سلطان محمد کو دی جائے۔ اس ریاست یا حکومت کے لیے دکن کا علاقہ رکھا گیا تھا، جہاں کا گورنر اب تک اورنگزیب تھا۔ غرضے کے اس تمام گفتگو کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ قلعے کے دروازے اورنگزیب پر بند کر دیے گئے تھے۔ اورنگزیب نے توپوں کا منہ قلعے کی طرف کرا دیا، کچھ گولے چلے بھی اور آخر شاہ جہاں کو قلعے پر قبضہ اورنگزیب کو دینا پڑا۔ اب اورنگزیب کو شہزادہ مراد کی فکر تھی، جس کے ساتھ 20,000 کا لشکر تھا اور جو ہند کی بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر بات اور ہر قدم جائز ہوتا ہے۔ اس پر اورنگزیب نے عمل کیا اور قاصد کے ذریعے اپنی شدید بیماری کی خبر مراد کو بھجوائی۔ مراد کے دماغ میں جو کچھ ہو، مگر بھائی کی بیماری کا حال سن کر وہ بے چین ہو گیا اور بیوی اور بیٹی کے روکنے کے باوجود اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ اورنگزیب بہت محبت سے پیش آیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، دونوں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر اورنگزیب نے مراد کو قیلولہ کرنے کا مشورہ دیا اور دوسرے خیمے میں چلا گیا۔ مراد کا دل بالکل صاف تھا، وہ بھائی کی محبت میں بھاگا چلا آیا تھا، مگر اورنگزیب نے واقعی فریب سے کام لیا۔ جب مراد اسلحہ اتار کر سونے کے لیے لیٹ گیا تو اس کے ہتھیار اٹھا لیے گئے اور مراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اسی وقت ہاتھی پر سوار کر کے سخت پہرے میں شاہ جہاں آباد روانہ کر دیا گیا۔ اس کی اطلاع جب مراد کے 20,000 نیزہ بازوں اور شمشیر زنوں کو پہنچی تو ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ تمام کے تمام اورنگزیب کی ملازمت میں آ گئے اور ایک سپاہی نے بھی احتجاج نہیں کیا۔ مراد کی گرفتاری اور اس کی فوج کی اطاعت کی اطلاع دارا کو دہلی میں مل گئی تھی۔ وہ 20,000 کے نئے لشکر کے زور پر دہلی میں قدم جمانے کی ڈول ڈال رہا تھا، مگر اس خبر نے اسے لرزا دیا، اور جب اورنگزیب کی سواری آگرہ سے دہلی چلی تو دارا کو دہلی خالی کر کے لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ اس طرح دارا تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ اورنگزیب جس طرح فاتحانہ آگرہ میں داخل ہوا تھا، اسی طرح شاہ جہاں آباد یعنی دہلی میں داخل ہوا۔ اس نے 3 دن دہلی میں گزارے اور چوتھے روز یعنی بروز جمعہ 1 ذی القعدہ 1049 ہجری کو اورنگزیب نے تخت سلطنت پر قدم رکھا اور ہند کے شاہ کا تاج اپنے سر پر رکھا۔
گو کہ یہ تخت نشینی سادگی سی منائی گئی مگر پروقار تقریب تھی۔ خزانے کے منہ کھل گئے اور غریبوں اور محتاجوں کی مرادیں بھرائیں۔ اورنگزیب نے اپنے منصوبے کے مطابق دہلی سے لاہور کی طرف کوچ کیا تو دارا کے تمام انتظامات دھرے رہ گئے۔ اس نے خبر پاتے ہی لاہور چھوڑا اور ملتان پہنچ گیا۔ لشکر اور سرداروں کے ایک حصے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ ہر شخص اور خاص کر شخصی حکومتوں میں لوگ چڑھتے سورج کی پرستش کرتے ہیں اور ڈوبتے سورج کی طرف سے منہ موڑ لیا کرتے تھے، اور یہ کیفیت آج بھی ہمارے ملک میں ہے۔ حکومت بدلتی ہے تو ممبروں کی وفاداریاں بھی بدل جاتی ہیں۔ اورنگزیب نے بھی لاہور پہنچ کر ملتان کا رخ کر لیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اورنگزیب نے دارا کے تعاقب کی قسم کھا لی تھی۔ دارا کو علم ہوا تو اس نے ملتان کو بھی خیر بات کہا اور سندھ کا رخ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ راجپوتانہ میں وہ شجاع اور اپنے بیٹے سلیمان شکوہ سے مل جائے گا۔ سلیمان شکوہ کو دارا نے شجاع کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا تھا، مگر جب اورنگزیب کی کامیابیاں سامنے آنے لگیں تو شجاع اور دارا ایک ہو گئے اور دونوں میں یہ طے ہوا کہ دونوں مل کر اورنگزیب کا مقابلہ کریں گے۔ دارا اور شجاع میں خفیہ نامہ و پیام جاری تھے اور دونوں کی راجپوتانہ کے کسی مقام پر ملاقات طے ہو چکی تھی۔ چنانچہ شجاع بنگال سے نکلا اور بڑی خاموشی سے پٹنہ پہنچ گیا۔ اب اس کے ارادے ظاہر ہو گئے۔ اورنگزیب کے بہی خواہوں نے فوراً گھوڑے دوڑائے اور اسے اطلاع بھیجی کہ شجاع آندھی کی طرح اڑتا پٹنہ پہنچ چکا ہے۔ اورنگزیب اس وقت ملتان میں تھا کہ اسے شجاع کے پٹنہ پہنچنے کی اطلاع ملی۔ یہ خبر بڑی تشویشناک تھی۔ اورنگزیب نے فوراً شیخ میر اور چند دوسرے سرداروں کے سپرد 15,000 لشکر کیا اور انہیں دارا کے تعاقب میں پٹنہ روانہ کر دیا، اور خود لاہور ہو کر دہلی، پھر دہلی سے ہوتے ہوئے قنوج کی طرف چلا۔ اس وقت تک شجاع بنارس، جونپور اور الہ آباد پر قبضہ کر چکا تھا۔ الہ آباد پر پہلے دارا کے گورنر خاندراں عاقل خان کا قبضہ تھا، مگر دارا ہی کے حکم پر اس نے الہ آباد شجاع کے حوالے کر دیا اور خود کورا خاتم پور چلا گیا۔ اورنگزیب بھی قنوج سے سیدھا کورا خاتم پور پہنچا۔ شجاع نے یہ سنا تو خود بھی لشکر لے کر الہ آباد سے کورا خاتم پور کا رخ کیا اور اورنگزیب سے 6 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ راجہ جسونت سنگھ، جس نے دارا کے حکم سے اورنگزیب کا جنوبی ہند سے آگرہ آتے ہوئے راستہ روکا تھا اور پھر اورنگزیب کا سورج چڑھتا دیکھ کر دارا کو چھوڑ کر اورنگزیب کا ہو گیا تھا، وہ اس وقت بھی اورنگزیب کے لشکر میں اپنے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ مگر جس طرح اس نے دارا کا زوال دیکھ کر اورنگزیب کا دامن پکڑا تھا، آج اسے شجاع کا سورج دکھائی دیا تو فوراً اورنگزیب سے غداری کی۔ جس صبح کو اورنگزیب اور شجاع کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہونے لگی تھیں، راجہ جسونت سنگھ اپنے 10,000 سپاہی لے کر چھاونی سے نکلا اور شہزادہ سلطان محمد یعنی اورنگزیب کا بڑا بیٹا اس کے گروہ کے خیمے لوٹ لیے۔ کئی مغل سپاہیوں کی گردنیں قلم کر دیں اور خوفناک زلزلے لہراتا پیچھے ہٹ گیا۔ خاندوران نے اس واقعے کو بہت خوفناک بیان کیا ہے، مگر جب اورنگزیب کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا، جسونت سنگھ کا وجود اور عدم وجود ہمارے نزدیک یکساں ہے۔ دوسری صبح کو جب اورنگزیب اور شجاع کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو معلوم ہوا کہ جسونت سنگھ کا وجود اور عدم موجود واقعی اورنگزیب کے لیے برابر تھا۔ اس جنگ میں شہزادہ سلطان محمد، ذوالفقار خان اور بہادر خان نے شجاعت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ انہوں نے دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی تھیں۔ اورنگزیب ایک تجربے کار جرنیل کی طرح لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ اس نے اس قدر ثابت قدمی کا ثبوت دیا کہ اس کی مثال اس کے کسی بھائی سے نہیں ملتی۔ شجاع کے سپاہیوں کو زیادہ دیر تک جنگ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ عین لڑائی کے دوران مکرم خان اور اس کی جماعت شجاع سے کٹ کر اورنگزیب سے آن ملی۔ شجاع یہ حال دیکھ کر میدان چھوڑ گیا اور اس نے بنگال کی راہ لی۔ جسونت سنگھ نے جو غداری کی تھی اس کے لیے وہ تمام ہندوستان میں بدنام ہو گیا۔ اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی، وہ ہاتھی سے اترا اور زمین پر خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اورنگزیب نے شہزادہ سلطان محمد کو شجاع کے تعاقب میں روانہ کر دیا اور خود اکبر آباد یعنی آگرہ آ گیا۔ راستے میں ہی اسے اطلاع ملی کہ دارا راجپوتانہ سے ہوتا ہوا اجمیر گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی اورنگزیب بھی اجمیر روانہ ہو گیا۔ دارا جب احمد آباد پہنچا تو اس وقت اورنگزیب اور شجاع کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ دارا کو جسونت سنگھ کی اورنگزیب سے غداری کی اطلاع ملی تو اسے نئی امید بندھی۔ اس وقت جسونت سنگھ کی دوستی کا پیغام ملا۔ دارا کی باتیں رکھی گئیں۔ وہ جسونت سنگھ سے ملنے مارداڑ کی طرف بڑھا۔
ادھر شجاع شکست کھا کر بنگال بھاگا اور جسونت سنگھ کو ہوش آیا کہ دارا میں وہ زور نہیں کہ وہ اورنگزیب کے مقابلے پر ٹھہر سکے۔ چنانچہ اس نے فوراً پینترا بدلا اور دارا کو کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس نہ آئے۔ دارا نے تحائف دے کر بیٹے کو جسونت سنگھ کے پاس بھیجا، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوا اور صاف صاف کہہ دیا، بابا سے کہنا میرے لیے جہاں پناہ کے مقابلے پر ان کا ساتھ دینے کا حوصلہ نہیں، میں مجبور ہوں۔ دارا مجبوراً اجمیر میں داخل ہوا۔ وہاں کا گورنر بھاگ کر اورنگزیب کے پاس پہنچ گیا۔ اورنگزیب نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ جس دن اورنگزیب اجمیر میں داخل ہوا، دارا لڑائی کے لیے تیاری کر چکا تھا۔ 3 دن شدید جنگ ہوئی۔ تیسرے دن دارا کو شکست ہوئی۔ رات ہو چکی تھی۔ دارا نے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا اور اہل و عیال کے ساتھ گجرات کی طرف بھاگا۔ راجہ جے سنگھ 20,000 سواروں کے ساتھ اس کے تعاقب میں تھا۔ جسونت سنگھ نے دارا سے جو غداری کی تھی، اس کے صلے میں اسے گجرات کی صوبیداری عطا ہوئی۔ دارا اور جے سنگھ میں کئی بار جھڑپیں ہوئیں، مگر ہر بار شاہی فوج غالب رہی اور دارا کو بھاگنا پڑا۔ اسی دوران ایک شب شہزادہ سلطان محمد لشکر سے نکل کر چچا کے پاس چلا گیا، مگر پھر اپنی غلطی تسلیم کر کے بہادر خان کے ذریعے شاہی فوج میں واپس آ گیا۔ وہ سمجھا کہ باپ اسے معاف کر دے گا، مگر اورنگزیب نے اسے مراد کی طرح قلعے گوالیار میں ہمیشہ کے لیے قید کرا دیا۔ دوسری طرف شجاع نے بنگال کو بھی چھوڑ دیا اور مکہ روانہ ہوا، مگر ایک اور بیان کے مطابق شجاع نے آسام کے جنگلوں میں بڑی بے بسی کی موت پائی۔ مراد قلعے گوالیار میں قید تھا۔ شجاع آرام سے مارا گیا۔ باقی رہا دارا، سو وہ کچھ میں بھاگتا ہوا پکڑا گیا۔ اسے دہلی اورنگزیب کے پاس بھیجا گیا۔ دارا نے جان بخشی کی درخواست کی۔ اورنگزیب چاہتا تو دارا کو معاف کر سکتا تھا، مگر اس نے معاف نہیں کیا اور وہ قتل کرا دیا گیا۔ دارا کے بعد اس کے بیٹے سلیمان شکوہ کی باری آئی۔ وہ قید میں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی موت میں اورنگزیب کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ جیل کے پہرے داروں نے اسے خود ہی ختم کر دیا تھا، مگر کیوں، اس کا سبب نہیں معلوم ہو سکا۔ اورنگزیب کے راستے کے تمام کانٹے ختم ہو چکے تھے، سوائے شاہجہاں اور مراد کے جو گوالیار میں قید تھے۔ پھر شہزادہ مراد کی بھی موت آئی، مگر بڑے دلچسپ اور حیرت انگیز طریقے سے۔ اورنگزیب نے شہزادہ مراد کو گوالیار سے قید کرتے وقت اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ چنانچہ شہزادہ مراد قلعے گوالیار میں شہزادوں کی طرح رہتا تھا۔ اس کی پینشن اتنی زیادہ مقرر کی گئی تھی کہ نصف پینشن میں اس کے اخراجات پورے ہوتے، اور نصف پینشن سے مراد نے قلعے کے باہر ایک لنگر خانہ کھلوا دیا تھا، جس سے محتاجوں اور فقیروں کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس لنگر خانے کا راز بعد میں معلوم ہوا کہ لنگر خانے کے نام پر مراد کے تمام قدیم ملازم فقیر بن کر اس لنگر خانے سے کھانا کھاتے تھے اور قلعے کے ارد گرد ہی پھرتے رہتے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ قلعے والوں کو غافل دیکھ کر شہزادہ مراد کو قلعے سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے کیا کیا ارادے تھے ان کا علم نہیں ہو سکا۔ پس جب شہزادے مراد کو قلعے میں رہتے ہوئے 3 سال گزر گئے تو ایک رات، بلکہ وہ رات آ گئی جس کا مراد اور اس کے بہی خواہوں کو 3 سال سے انتظار تھا۔ رات کے کسی پہر شہزادے کو جگا لیا گیا اور اس کے ایک غلام نے اطلاع دی، شہزادے بہادر جلدی کیجیے، فرار کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ قلعے کی مشرقی فصیل کے ساتھ کمند لٹک رہی ہے، آپ اس کے ذریعے سے نیچے اتر جائیے۔ نیچے لوگ موجود ہیں اور سواری کا بھی انتظام ہے۔ صبح ہونے سے پہلے آپ گوالیار سے بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ شہزادے مراد نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے 3 سال بعد فرار کا موقع فراہم ہوا تھا۔ وہ فوراً غلام کے ساتھ فصیل کی طرف چلا، مگر ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ اس نے غلام سے کہا، تو چند لمحے یہیں میرا انتظار کر، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ مراد واپس ہونے لگا تو اس کے غلام نے اس کا دامن پکڑ لیا اور روتے ہوئے درخواست کی، شہزادے بہادر، جان سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں، آپ وقت ضائع نہ کیجیے، فوراً نیچے اتر جائیے۔ جو چیز آپ لینے جا رہے ہیں مجھے بتائیے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس چیز کو آپ تک ضرور پہنچا دوں گا۔ شہزادہ مراد تذبذب میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، میرے اچھے دوست، میں تمہارا محبت اور وفاداری کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دراصل میں کوئی چیز لینے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ کسی سے رخصت ہونے جانا چاہتا ہوں۔ غلام کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا۔ زندگی سے بڑھ کر وہ کون ہستی تھی جس سے رخصت ہونے کے لیے شہزادہ اپنی زندگی اور آزادی کی بھی پرواہ نہ کر رہا تھا۔ اس نے پھر درخواست کی، شہزادے بہادر، میری جان آپ پر قربان، وقت ضائع نہ کیجیے،
پہلے جان بچائیے، اگر زندگی رہی تو کسی وقت بھی کسی سے مل سکتے ہیں، مگر جب موت آ ہی گئی تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ شہزادے مراد نے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنا دامن غلام کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور بولا، میرے دوست تم مطمئن رہو، میں صرف چند لمحوں میں واپس آ جاؤں گا، تم میرا یہیں انتظار کرو۔ یہ کہتا ہوا شہزادہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا اور غلام اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادہ مراد کی اس بے چینی اور فصیل سے واپسی کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت غلام نے اسے جگا کر آزادی کی نوید دی اور بتایا کہ فصیل کے ساتھ کمن لٹکا دی گئی ہے اور نیچے سواری کے لیے تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، تو شہزادہ مراد خوشی سے اس قدر پھول گیا کہ اسے سوائے اپنے اور دنیا کے کسی درد کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ آزادی کی خوبصورت دیوی اس کے سامنے گھنگرو بجاتی اور ناچتی رہی، اور شہزادہ اس کی تھاپ پر غلام کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر فصیل پر پہنچ گیا تھا۔ شہزادہ جہاں تک پہنچا تھا وہاں سے صرف چند قدم کے فاصلے پر فصیل سے کمند لٹکی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک شہزادہ مراد کو اپنی محبوبہ دل نواز سوسن بائی کا خیال آیا اور اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور آواز دی، اے شہزادے، یہ اصول محبت اور طریق دلداری کے خلاف ہے کہ محبوب کو آزادی کی خبر سنائے بغیر قلعے سے باہر جاؤ۔ آخر یہ کہاں کا دستور ہے اور آئین محبت کا کون سا قانون ہے کہ اپنی محبوبہ کو اس عظیم خوشی کی اطلاع نہ دو؟ شہزادے کے دل سے اٹھتی ہوئی یہ آواز تھی جو اس کے پیروں میں زنجیر بن کر الجھ گئی، اور شہزادہ آگے بڑھنے کے بجائے غلام سے معذرت کر کے سوسن بائی کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ سوسن خود اپنی مرضی سے 3 سال سے شہزادے کے ساتھ اس قید خانے میں رہ رہی تھی، باہر جانے کے علاوہ اسے دنیا کا تمام عیش و آرام میسر ہے۔ شہزادے مراد نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوس کے رخسار پر انگلی رکھی اور آہستہ سے آواز دی، سوسن۔ سوسن کی آنکھوں میں اس وقت بھی شہزادے ہی کے خواب سجے ہوئے تھے۔ وہ شہزادے کی آواز پر بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شہزادے، آپ؟ سوسن نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شہزادے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے اشارہ کیا، پھر سرگوشیوں میں کہا، خوش ہو جا سوسن، تیرا شہزادہ آج آزاد ہو رہا ہے۔ اور میں؟ سوسن نے بھی سرگوشی کی۔ بس چند دن کی بات ہے، سلطنت سنبھلتے ہی میں تجھے ملکہ بنا کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ تو کیا تم اکیلے جا رہے ہو شہزادے؟ ہاں، اس وقت مجبوری ہے، اس وقت صرف میری رہائی کا انتظام ہوا ہے، مگر تم مت گھبرا، میں باہر نکلتے ہی تاجدار ہند بن جاؤں گا، پھر تو تخت شاہی پر ملکہ نور جہاں کی طرح میرے ساتھ رہے گی۔ اس کے جواب میں سوسن نے بے تابی کے عالم میں کھڑے ہو کر شہزادے مراد کو دبوچ لیا۔ وہ اس سے لپٹ گئی، چمٹ گئی، دونوں ایک جان دو غالب ہو گئے تھے۔ شہزادہ گھبرا گیا، اس نے التجا کی، خود کو سنبھال، مجھے چھوڑ دے، کمند فصیل سے لٹکی ہے، میں دم بھر میں قلعے سے باہر ہو جاؤں گا، میں ہوں گا اور تو ہوگی۔ نہیں شہزادے، یہ نہیں ہو سکتا، سوسن نے صاف انکار کر دیا۔ تم اکیلے کیسے جا سکتے ہو؟ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ شہزادہ بڑی مشکل سے اس کی گرفت سے نکلا۔ ہوش میں آ سوسن، اپنی آواز دھیمی رکھ، پہرے دار جاگ پڑے تو غضب ہو جائے گا۔ اور سوسن ایک بار پھر دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، شہزادے، تم میری جان ہو، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ مرنا ہے تو دونوں ساتھ مریں گے، زندہ بھی ساتھ ہی رہیں گے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ شہزادے، خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوئی جو سوسن تمہیں چھوڑ کر جانے دے۔ ادھر تو 2 دیوانوں بلکہ نادانوں کا یہ ڈرامہ ہو رہا تھا، ادھر پہرے دار فصیل کے اندر باہر لٹک لٹک کر دیکھ رہے تھے کہ یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ سینکڑوں شمعوں کی لپکتی زبانیں باہر آ گئی تھیں اور پوری فصیل پر دن کا سا سما معلوم ہوتا تھا۔ کچھ پہرے دار شمعوں کی روشنی میں تلواریں سونتے چاروں فصیلوں کی تلاشی لے رہے تھے، اور کچھ باتوں کی آواز پر ڈھونڈتے ہوئے سوسن کی خوابگاہ تک پہنچ گئے تھے۔ ایک ہی وقت میں فصیل سے لٹکتی کمند پر نظر پڑی اور ایک پہرے دار سوسن کی خوابگاہ دروازہ دھکیل کر اندر پہنچا۔ سوسن شہزادے سے لپٹی کھڑی تھی اور اسے اس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی جیسے وہ چھوٹتے ہی اڑ جائے گا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ مراد نے ڈپٹ کر کہا۔ پہرے دار نے ادب سے جواب دیا، سوسن بھائی کی آواز یہاں لے آئی ہے، وہ کہہ رہی تھی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں شہزادے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ شہزادے نے بات بنائی، تمہیں دھوکا ہوا ہے،
دراصل سوسن آج ذرا کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تو یہی ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اسی وقت سوسن کی خوابگاہ کا بڑا دروازہ کھلا اور کئی پہرے دار تلواریں لہراتے اندر آئی۔ ایک ہاتھ میں وہ کمند تھی جسے فصیل سے لٹکایا گیا تھا۔ ایک پہرے دار نے کہا، شہزادے بہادر، آپ کے فرار کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہ رہی وہ کمند جس سے آپ نے فصیل سے نیچے اترنا تھا۔ فصیل کے نیچے کھڑا گھوڑا اور آپ کے دوسرے ساتھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ میں آپ کو گرفتار کرنے پر مجبور ہوں۔ دوسرے پہرے دار نے آگے بڑھ کر سوسن کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اسے شہزادے سے الگ کر دیا۔ پھر شہزادہ مراد ننگی تلواروں کے سائے میں سوسن کی خوابگاہ سے نکل گیا۔ شاہ شجاع کے معافی مانگنے پر بھی اورنگزیب نے اسے معاف نہیں کیا تھا اور وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اورنگزیب نے مراد کے قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ 4 سال پہلے قتل ہونے والے بھی نفی کے خون کی پاداش میں اورنگزیب نے اس کے بیٹوں کو قاضی کے حضور بھیج کر دعویٰ دائر کیا تھا۔ قاضی نے گوالیار جیل جا کر مراد پر جرح کی۔ اس نے کہا، بادشاہ اگر اپنے الفاظ کا لحاظ کر کے میرے خون سے درگزر کرتے تو ان کی سلطنت کو کوئی ضعف نہ پہنچتا۔ اگر وہ خواہ مخواہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا وجود اس دنیا میں نہ رہے تو کسی دوسرے کا بہانہ بنانے سے کیا فائدہ؟ غرض یہ کہ قاضی نے کھلی نفی کے خون کے قصاص میں مراد کو قتل کی سزا سنا دی اور یہ آخری شہزادہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سوائے شاہ جہاں کے شاہی خاندان کا کوئی فرد اورنگزیب کے سامنے نہ رہ گیا تھا۔ اورنگزیب ہر وقت شاہ جہاں کی طرف سے محتاط رہتا تھا، مگر جب سامنا ہوتا تو وہ باپ یعنی شاہ جہاں سے بھی مخاطب کرتا۔ آخر شاہ جہاں بھی 8 سال کی معزولی اور قید و بند کی سختیوں کے بعد 2 ہفتے کی مختصر بیماری کے بعد 26 رجب 1076 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس نے پیاری بیوی ممتاز محل، 3 بیٹے دارا، شجاع اور مراد کی موت کے صدمے اپنے دل پر برداشت کیے تھے۔ شاہ جہاں کی موت نے وہ سارے ہنگامے ختم کر دیے جو اس کی زندگی میں اورنگزیب کی وجہ سے اٹھے تھے۔ شاہ جہاں بڑا اچھا اور نرم مزاج بادشاہ تھا۔